اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 36 اور 37۔ کل یہ بات ہم نے جانی کہ آیات کے آ جانے کے باوجود، رسولوں کے آنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے انبیاء کی بات مانی، اپنی اصلاح کر لی، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ اب دوسری جماعت، دوسری گروہ جن لوگوں نے انکار کیا، والذین کذبوا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کر دیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، واستکبروا، اور تکبر اختیار کیا، آیات کو نہیں مانا، ماننے سے انکار کر دیا۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو دکھائیں، نشانیاں بعض قوموں نے خود اللہ سے مانگی، جس طرح ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے کہ ایک پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ کر کے دکھایا، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں بہت سی قوموں میں گزر چکی ہیں۔ واستکبروا، اور تکبر اختیار کیا۔ اور تکبر کے بارے میں یہی ہے کہ جب انسان حق کا انکار کر دے تو یہ سب سے بڑی بات ہے تکبر کی، کہ انسان حق کو قبول نہ کرے۔ تو جب انسان اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اولئک اصحاب النار، پھر یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا، جو باندھے، گھڑ لے۔ افترا کہتے ہیں کسی چیز کو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اپنی طرف سے بنا لی جائے، جھوٹا قصہ، کہانی، اسے افترا میں شمار کیا جاتا ہے۔ افترا علی اللہ، اللہ کے بارے میں، کذباً، جھوٹا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے، کوئی بات اللہ نے نہیں کی اور وہ کہہ دے، جس طرح ہم نے پیچھے بھی کہا کہ اہل مکہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے فحش کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کہہ دینا، اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم انسان وہی ہے جو میرے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے جو میں نے نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے انتہائی ذمہ داری کا انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ او کذب بآیاتہ، پہلی بات کہ اس نے خود جھوٹ بولا، او کذب بآیاتہ، دوسری بات یہ کہ اس کی سچی آیات کا انکار کر دیا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، حاصل ہو جائے گا ان لوگوں کو، نصیبہم، ان کا نصیب۔ نصیب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نصیب اپنا اپنا، نصیبہم، اپنا حصہ، من الکتاب، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو دنیا میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اگرچہ وہ اللہ کو نہ بھی مانے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر زیادہ دیتا ہے اس دنیا میں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو وہ اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت پہ تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب آ جائیں گے ان کے پاس، رسلنا، ہمارے رسول، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، یتوفونہم، ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے پاس فرشتے پہنچ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ اب یہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، اینا، کہاں ہیں، ما کنتم، جن کو تم، تدعونا، پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن سے تم نے امیدیں لگائے رکھی تھی، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو تم پکارا کرتے تھے، ان سے آس اور امیدیں تم نے لگا رکھی تھیں، اور ان کو تم نے اتنا بڑا بنا لیا تھا کہ اللہ کے بجائے انہی کی تم نے عبادتیں، انہی سے امیدیں، انہی کا خوف، انہی کا ڈر، یہ ساری چیزیں تم نے انہی کے بارے میں بنا رکھی تھیں۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے بہت سے پیغمبروں اور نیک صالحین لوگوں کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھیں،
یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا خوب ہی سیرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی گروا دیا، حضرت اسماعیل کا مجسمہ بھی گروا دیا، حضرت مریم کا مجسمہ بھی گروا دیا، کیونکہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ کسی بھی مخلوق کو چاہے اس کا مقام کتنا ہی اعلیٰ اور اولیٰ کیوں نہ ہو، خدا کی عبادت میں اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو فرشتے ہیں ان سے پوچھیں گے ہاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے امیدیں لگائے کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالو، تو یہ جواب میں کہیں گے نہ ماننے والے، قالو کہیں گے ضلوا، گم ہو گئے۔ ضلع یا ذلو کا مطلب بھٹک جانا، گم ہو جانا، کھو جانا۔ ضلوا عنا، گم ہو گئے ہیں وہ ہم سے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنے بارے میں خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ لوگ تو کفر کرنے والے تھے، اللہ کو نہیں ماننے والے تھے۔ تو وہ جب ایسا وقت آ جاتا ہے انسان پر، آخری ٹائم، تو انسان کو پھر احساس ہوتا ہے، جب روح قبض ہونے کا بڑا ٹائم آتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کس طریقے سے گزار دی۔ جس طرح ہم فرعون کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ساری زندگی تو اس نے یہی نعرہ لگائے رکھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا الہ ہوں، لیکن جب ایک ہی غوطہ آیا اس کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اب موسیٰ اور اس کی قوم کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا الان، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ جو نزع کا عالم ہے، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے تو اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن جب نزع کا عالم شروع ہو جائے، روح قبض ہونے کا ٹائم آ جائے، تو پھر فرصت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں خالص ہمیں توحید سمجھ کر اور اپنی بندگی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔